नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आया 100 से मैं तलावत लगाती हूँ उनकी दुआ हज़रत इब्राहीम की। فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. जी, ए परवरदिगार, ये दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, ए परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर जो सालिहों में से हो। इस दुआ के जवाब में हमने इसको हलीम और बुर्दबार बेटे की बिशारत दी। वो लड़का जब इसके साथ दौड़ धूप करने की उम्र को पहुंच गया तो एक रोज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे कहा, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब तू बता तेरा क्या ख्याल है। इसने कहा, अब्बा जान जो कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है इससे डालिए, आप इंशाल्लाह मुझे साबरों में से पाएंगे। सुभान अल्लाह। 103। आखिर को जब इन दोनों ने सर तस्लीम खम कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को माथे के बल गिरा दिया और हमने निदा दी कि ए इब्राहीम तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं। यकीनन ये एक खुली आजमाइश थी। अब ये देखें, ये बहुत ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एग्जैक्ट, हम जो कल बात कर रहे थे कि हमारा जो ये सबक है एग्जैक्ट हमारे बकरा ईद के ऊपर आ गया है। वो हम हज़रत इब्राहीम का जो है वो पढ़ रहे हैं वाक़या, उसमें यही हमने पढ़ा था कि हज़रत इब्राहीम जो थे वो इस्लाम की जो थे वो तालीमात देने के लिए, जो उस वक़्त उन्होंने उनके बुतों को तोड़ा और फिर उस बात की वजह से जो था वो नमरूद उसने उनको जो है वो और उसके साथियों ने मिलकर कहा कि इनको हम आग में जलाएंगे, और उन्होंने एक बहुत बड़ी आग तैयार की आपके लिए। और उस लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो आग ठंडी कर दी आपके लिए, और फिर आप वहाँ से निकल के जो है वो शाम के सफ़र में गए। अब जब शाम के सफ़र के अंदर गए थे तो वहाँ पर आपने जो है वो ये रास्ते में दुआ की कि ए परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर जो सालिहों में से हो। अच्छा, और इसके बाद जो था सुकता हज़रत सारा के साथ थे, और फिर आप इजिप्ट के वहाँ किंग के पास भी रुके थे, और उसने एक जो थी आपको वहाँ पर ये करते थे इजिप्ट वाले कि जो भी खूबसूरत खातून होती थी उनको वो खुद रख लेते थे। बहरहाल वो पूरा हिस्टोरिकल तरीका वो एक है स्टोरी कि फिर उसने ऐसा नहीं किया हज़रत सारा के साथ, और उसने एक बल्कि ख़ुद उनको हज़रत हाजा जो थी वो तोहफ़े में दी, और फिर बाद में हज़रत सारा ने हज़रत हाजा से इब्राहीम की जो है वो शादी करवा दी थी। और हज़रत जो है इस्माईल अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत हाजरा से फिर बॉर्न हुए थे। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी दुआ कबूल फ़रमाई, और फिर कहा कि इसके जब ये सब कुछ हुआ तो उन्होंने दुआ कर रहे थे, तो जब वो लड़का जो था, ये कहा गया कि वो लड़का जब इसके साथ दौड़-धूप करने की उम्र को पहुँच गया, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने बड़े हुए, लड़के का नाम लिया, ठीक है? मर्द नहीं कहा कि अभी थोड़े से टीनेजर हो गए थे या थोड़े बड़े हो गए थे। टीनेजर भी नहीं, शायद उससे भी कम, कि दौड़-धूप करने की उम्र को पहुँच गया, या फिर कुछ समझ तो उनको थी। वल्लाहु आलम, लेकिन एक लड़के की एज तक वो थे। तो उन्होंने फिर उनको अपना ख्वाब सुनाया कि मैं देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, और अब तुम बताओ तुम्हारा क्या ख़्याल। अब सोचने की बात ये है, एक बात तो इसके अंदर ये आती है हमें देखने के लिए कि हमने कहा था हम कंपैरिज़न करेंगे कि जो यहूदी हैं वो ये कहते हैं जूस के ये हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। अब यहाँ पर जब हम कुरान में पढ़ेंगे ना, तो इधर जैसे पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, और हज़रत इस्माईल के बाद जब हम आगे कुरान की आयत पढ़ेंगे, ये अब हमने 104 तक पढ़ा था, और इससे आगे जब हम पढ़ेंगे तो फिर जो है इस पूरे कुर्बानी के वाक़ये के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़िक्र करेंगे कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत इब्राहीम को हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम भी दिए। तो एक तो ये सीक्वेंस से हमें पता लग
लग जाता है कि पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़िक्र कर दिया हज़रत जो है वो इस्माईल अलैहिस्सलाम का, और फिर उसके बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पैदा होने की खुशखबरी सुनाई दई गई। तो इससे साबित है कि पहले हज़रत इस्माईल थे और उन्हीं के साथ जो था वो ये वाक़या हुआ था। अच्छा, जब वो आप जो इसके अलावा जो है वो तौरा में ये भी ये लोग कहते हैं कि नहीं, तौरा के अंदर ये लिखा हुआ है, इनकी सॉरी बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है कि इनके जब आप कर रहे थे ज़िबा तो आपकी इकलौती औलाद थी। तो जब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इकलौती औलाद जो थी वो तो फिर नहीं थी, फिर तो आपके पास हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी थे। लेकिन इन्होंने ऐसे करके इसको चेंज किया, देखिए कि इनकी किताब में वर्ड था लफ्ज़ वहीदी का, यानी इससे मुराद होता है इकलौता। तो इन्होंने कहा नहीं, ये तो वाहिदी का नहीं है, ये तो वहीदी का है, और वहीदी का से मतलब इकलौता नहीं है। इससे तो मतलब ये है कि उस वक़्त में वो मेरे पास अकेला था। इसलिए इस्माइल को तो अपनी वालदा के साथ मक्के, और कहने लगे कि इस्माइल अलैहिस्सलाम तो अपनी वालदा के साथ मक्के में थे और ये यहाँ पर थे, और इसलिए ये जो है हज़रत इसहाक है। तो ये, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसे इब्न कसीर की तफसीर में लिखा हुआ है कि ये उनका वर्ज़न बताया हुआ है कि वो ये कहने लगे कि इस तरह है। अच्छा, दूसरा वहीद जो है वो उसी को कहते हैं जो इकलौता हो और उसका कोई भाई ना हो। फिर यहाँ पर अब भाई तो उनके थे, अगर वो ये भी समझे तो। और दूसरी बात यहाँ पर अकलौती और पलूठी के बच्चे की है, तो उसकी उससे जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पलूठी के बच्चे से आपका इम्तिहान लिया। दूसरा फिर ये यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जब हमने कुरान में आगे पढ़ा तो हमने ये पढ़ा था कि हज़रत इब्राहीम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बकरा में जब आया तो ये खुशखबरी सुनाई कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम्हारे साथ याकूब अलैहिस्सलाम भी, हज़रत इब्राहीम से कहा कि तुम्हें एक बेटा मिलेगा इसहाक और फिर याकूब, यानी कि उनकी लिनिएज बता दी थी कि इसहाक के बाद फिर उनकी औलाद भी होगी जो याकूब याकूब अलैहिस्सलाम होंगे इंशाल्लाह। तो वो उससे भी ये पता लगता है कि अगर ऑलरेडी उनको याकूब अलैहिस्सलाम का भी पता था कि इनका ग्रैंडसन भी होंगे, तो वो इम्तिहान तो ना हुआ। वो तो अगर इम्तिहान उनको ज़िबा करने लेके जाते, तो फिर तो उनको पता ही था कि मेरे इस बेटे का बेटा तो तभी होगा ना जब ये ज़िंदा रहेगा। तो वो तो फिर एग्ज़ाम नहीं हुआ, एग्ज़ाम तो फिर यही था कि वो तो इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए सुनाई थी। दूसरी हमें जो है ना कुरान के अंदर ये मिलती है शहादत कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही थे। अच्छा, कुछ जो है वो ये बात दोनों इसके अंदर आ गई। अच्छा जी, और फिर दूसरी बात ये है कि ये भी बात कही गई कि जब आप लड़कपन में थे, आप जो थे वो उस वक़्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब बड़े हो गए, अपने वालिद के साथ चलने-फिरने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ फ़ारान में थे, ठीक है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर चक्कर लगाया करते थे, आते थे और आपके हाल अहवाल पूछा करते थे, और उस वक़्त फिर जब आपके लड़कपन का ज़माना निकल गया और काम-काज करने का आया, तो फिर उन्होंने ये ख्वाब देखा, ठीक है? और फिर ये आज़माइश ऐसी मुश्किल थी कि अब आप सोचें, इमेजिन करें कि कैसी जो है वहाँ पर आज़माइश थी कि आप खुद जब आपको ख़्वाब आया होगा और आपने ये सोचा होगा कि मैंने ये लेके जाना है, और कैसे आप जो है वो इस बात का ज़िक्र करेंगे। लेकिन ना, माँ तो माँ होती है, माँ को क्या बताएँगे किधर लेके जा रहा हूँ बेटे को, ये भी तो सोचिए ना। और फिर जब जा रहे थे तो क्या उन्होंने सोचा होगा, क्या 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 लेके जाएँगे, बड़ी-सी व्हाइट चादर ले गए थे, और फिर उन्होंने सोचा होगा छुरी कैसी हो, क्या करूँगी? देखिए ना, ये 100 बातें इंसान सोचता है, लेकिन सुभान अल्लाह कैसे थे वो कि लर्ज़े नहीं, और फिर वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। और अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग वहाँ पर जो कंकरियाँ मारते हैं हज के अंदर ना, तो उसका भी यहीं से हमें मिलता है कि मसनद अहमद में है कि सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने नूरे नज़र को ज़िबह करने के लिए बहुक्म अल्लाह ले चले, तो सही के वक़्त शैतान सामने आया। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम इससे आगे बढ़ गए। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ अब जुमरा अक़बा पे पहुँचे, तो फिर शैतान सामने आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे 7 कंकरियाँ मारी। फिर जुमरा वस्ता पास आया और फिर वहाँ 7 कंकरियाँ मारी। फिर आगे बढ़ के अपने प्यारे बच्चे को अल्लाह के नाम पर ज़िबा करने के लिए नीचे पछाड़ा। ज़बीउल्लाह के पाक जिस्म पे उस वक़्त सफ़ेद चादर थी। कहने लगे, अब्बा जी इसे उतार लीजिए ताकि इससे आप मुझे कफ़ना सकें। इस वक़्त बेटे को नंगा करते वक़्त बाप का अजब हाल था कि आवाज़ आई, बस इब्राहीम ख़्वाब को सच्चा कर चुके। मुड़कर देखा तो एक मेंढा सफ़ेद रंग के बड़े-बड़े सींगों और साफ आँखों वाला नज़र पड़ा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इसीलिए हम इस किस्म के मेंढे या छतरे चुन-चुन के कुर्बानी के लिए लेते थे। तो यहाँ पर हमने जो ये बातें मतलब देखी कि जो हम मिना के अंदर अगले 3 दिनों में भी जिस तरह कंकरियाँ, कल जब ये जाएँगे सारे हाजी और फिर कंकरियाँ मारेंगे और अपनी कुर्बानी करेंगे, तो देखिए ना, कुर्बानी से पहले एक ही उन्होंने कहा कि एक ही पे मारते हैं कंकरियाँ और फिर बाद में तीनों पे मारनी है, तो कैसे उस वक़्त शैतान आपको बहकाने के लिए आया। और फिर किस तरह आपने उस वक़्त 7 कंकरियाँ उसको मारी और उसका ख़्याल झटका कि वो पूरा वसवसा डालने के लिए आपके पास आया कि आप जो है वो ज़िबह करने जा रहे हैं, बेटे को क्यों कर रहे हैं, ये क्या आपने बात है? यानी कितनी
اس نے آپ کو وسپرز دی ہوں گی نا، تبھی تو آپ نے 7 کنکریاں ماری اس کو، 1 2 3 4 5 6 7 یعنی کہ بار-بار ماری، کیونکہ وہ وسپرز آتی ہوں گی نا، اور آپ کو آتا ہوگا کیا یہ صحیح بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ پھر وہ نکالتے ہوں گے کہ نہیں یہ تو خواب ہے، یہ تو خواب تو نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، تو یہ ایسے ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو کس طرح آپ نے اپنے اوپر مشکل لے کے ہم سب کے لیے جو ہے وہ آسانیاں کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو ہے وہ آپ کو پھر کتنی اس کے صلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی آپ کی جو ہے عزت افزائی کی کہ آج تک یہ ہوتا ہے کہ حج پہ جاتے ہیں تو اسی طرح کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہ مقام بھی ہے جہاں پر آپ جو ہے وہ حضرت اسماعیل کو لے کر گئے تھے، ادھر بھی لوگ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح کیسے حضرت ہاجرہ کی کے نے جو آپ حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا تو وہ اسی میں جو ہے وہ صحیح کی جاتی ہے جہاں پر آب زمزم آیا، اور وہ حضرت مقام ابراہیم پہ نفل پڑھے جاتے ہیں، لیکن پورے حج کے پروسیس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی تمام دی ہوئی قربانیاں اور ان کا نام آج تک جو زندہ ہے وہ انہی قربانیوں کی وجہ سے جو انہوں نے دی۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو بات کی کہ آپ نے بیٹے کو لے گئے اور اس طرح آپ نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہا مانا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا بولا کہ وہ تو دے دی آپ نے قربانی، لیکن پھر کیا کہا کہ تمہارا خواب سچا ہوا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تو مطلب ہمیں یہ آیا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہم ایک کام آتا ہے یا آزمائش آتی ہے اور اس آزمائش پہ ہم صبر کرتے ہیں اور صبر کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں، تو پھر جزا ان شاء اللہ تعالیٰ ملتی ہے۔ لیکن آزمائش تو آتی ہے، مشکل وقت آتا ہے انسان پہ، آئے جب آئے تو بس وہ اللہ کا نام لے کے اللہ سے مدد مانگ کر اگر آگے چلے، کیونکہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس آزمائش میں سے نکال لیتے ہیں، صرف دیکھتے ہی ہیں، ایسے نہیں کرتے آزمائش میں سے کہ انسان کو بالکل ہی بے سہارا چھوڑ دیں۔ آزمائش میں اللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ سے اتنا مشکل کام نہیں کرتے جو انسان سے قابل برداشت نہ ہو۔ اور یہ 106 میں آیا یقیناً ایک کھلی آزمائش تھی، تو قرآن کی گواہی ہے کہ یہ آپ کی آزمائش کی گئی تھی۔ اور پھر 107 میں آیا اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کے اس بچے کو چھڑا لیا، یہ بھی ذکر آیا، اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی، اور یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور پھر سلام بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اور اب یہ ہے محسنین، محسنین کیا ہوتے ہیں؟ احسان کرنے والے۔ جب آپ مومن بن جاتے ہیں نا، مومن کے بعد پھر آپ کا نیکسٹ اسٹیج آتی ہے محسن بننے کی۔ محسن یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز اس کی ایسی شاندار ہوتی ہے، اس کی ہر عبادت جو ہے وہ احسن طریقے سے ہوتی ہے، اس کا ہر عمل احسن طریقے سے ہوتا ہے، اس کی نیت احسن ہوتی ہے، اس کے اعمال احسن ہوتے ہیں، اس کی ہر چیز جو ہے نا وہ احسن طریقے سے وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، محسنین میں سے بننا ہے، اور یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا کہ مومن بندہ بھی تھا اور محسن بھی تھا۔ اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے۔ اب یہ حضرت اسحاق کی بشارت دیکھیں بعد میں آئی، حضرت اسماعیل کا پورا جو تھا وہ واقعہ ختم ہو گیا اور پھر حضرت اسحاق کی بشارت آئی، تو یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ حضرت اسحاق نہیں تھے، اور اس سے اور اسحاق کو برکت دی۔ اب ان دونوں کو ذریت میں کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پہ صریح ظلم کرنے والا۔ اب کہا کہ اسحاق کو بھی برکت دی، یعنی ان کو بھی پیغمبری ملی، اور ان دونوں کی ذریعت سے مراد یہ ہے کہ جو ان سے جو بنی اسرائیل آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کی لینیج آگے بڑھی، اور پھر وہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور پھر وہ جو دونوں کی اولادیں ہیں ان میں سے کیا ہوگا، کوئی محسن ہوگی یعنی کہ انہی کی طرح ہوگی، اور کوئی اپنے نفس پہ صریح ظلم کرنے والی ہوگی۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نبیوں کی فیملی سے بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی معافی ہو گئی ہے، یا پھر آپ جو ہے وہ یہ ڈیفالٹ پوزیشن نہیں، یہ خود بخود بخشش ہو جائے گی۔ صرف انہی لوگوں کی بخشش ہوگی جو ان کے فالوورز ہوں گے، جو ان کے حساب سے زندگی گزاریں گے، وہ چاہے ان کی فیملی میں سے ہوں چاہے ان کی فیملی میں سے نہ ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب تھوڑا سا اس واقعے کے اوپر ہم غور کر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، آپ یہ بتائیے کہ ہر دیکھیں عبادت کے نا دو چیزیں ہوتی ہیں، دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس کا فزیکل ایکٹ جو ہم اس عبادت میں کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اس کا اسپرچل لیول کہ وہ کیا ہے اسپرچل لیول۔ جیسے طواف ہے، وہ ایک ایکٹ ہے، اس کا فزیکل کیا ہے کہ ہم راؤنڈ اینڈ راؤنڈ کعبہ کے ارد گرد ہم نے 7 چکر لگانے ہیں اور اس کے اندر دعائیں مانگیں، اور پھر اس کا ایک اسپرچل لیول ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ سملرلی یہ قربانی ہے۔ اب یہ پورا ہم سٹوری پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور پھر ہم اس کو فالو کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ ایک تو ایکٹ ہے کہ قربانی کرنا،
اس کا اسपिरिचुअल लेवल क्या समझ में आता है? अब देखिए जैसे हम इबादत करते हैं ना उसमें टाइम भी लगता है, हमारी एनर्जी भी लगती है, ठीक है? जैसे हमने कहा वक़्त लगता है इबादत में। अब इबादत में जो हमने टाइम लगाया, अपनी एनर्जी लगाई, पैसे लगाए, खैरात की, अब दुनिया में हम जो है जो कुर्बानियाँ करते हैं, जैसे हमारी ख्वाहिशात हैं, कोई ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ की कुर्बानी देते हैं जो हमें पसंद है, या हम जिहाद करते हैं, या हम आधी रात को अपनी नींद तोड़ते हैं, हम उठ के फजर पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, या हम रोज़ा रखते हैं, या फिर अब ये जब सब चीज़ें हम ये करते हैं तो ये हम बेसिकली अपनी एक-एक चीज़ को जो है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। अब ये जो चीज़ है ना कि आपने कुर्बानी दी, सबसे ज़्यादा औलाद की कुर्बानी, मतलब एक ऐसी चीज़, इतनी अज़ीज़ और महबूब चीज़, यानी एक अपने महबूब बंदे की कुर्बानी दे देना, वो भी औलाद की, और वो भी इकलौती औलाद जो पहले इतने अरसे तक पैदा ही नहीं हुई, और फिर जब पैदा हुई तो अल्लाह ताला ने माँग ली। ठीक है? तो वो सारे लोग जिनके बच्चे चले जाते हैं, या छोटी उम्र में जो फ़ौत हो जाते हैं, या जवानी में फ़ौत हो जाते हैं, उनकी तकलीफ़ जैसे होती है, तो हमारे पैगंबर भी उन्हीं तकलीफ़ों से गुज़रते हैं। हज़रत इब्राहीम को तो चले अल्लाह सुब्हाना तआला ने ये दे दिया सिला के नहीं हुआ, लेकिन एक आज़माइश उनसे ली, वो ही वेंट थ्रू दैट प्रोसेस, और अपने हाथ से अपनी औलाद को ज़िबह करना तो एक नेक्स्ट टू एन इम्पॉसिबल लेवल है ना। तो हमने दुनिया में क्या देखना है कि हमारी जो औलाद है ना, वो हमने उस औलाद को दीन पे चला रहे हैं, या हम खुद दीन से हट रहे हैं औलाद की खातिर। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हम औलाद की खातिर करते हैं, हमें बहुत फ़िक्र है हमारी औलाद बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, अच्छी हो, तो क्या हमारी औलाद दीन पे चल रही है? तो हम अपनी औलाद के लिए जैसे उन्होंने कुर्बानी दी ना, तो हम ये देखें कि हमें अल्लाह प्लीज़र बनना है, ठीक है? हमने अपने टारगेट सेट करने हैं, प्रायोरिटी सेट करनी है, कि हर काम जो आप और मैं करने जा रहे हैं, वो हमारा काम क्या अल्लाह प्लीज़िंग है या अल्लाह प्लीज़िंग नहीं है? जैसे मैं हर काम से पहले घर से निकल रही हूँ, अब मैं घर से निकलने से पहले मैंने दुआ पढ़ी घर की, फिर मैंने देखा कि क्या मैं जब घर से निकल रही हूँ मेरी ड्रेसिंग कैसी है? क्या मेरी ड्रेसिंग ऐसी है, ये अल्लाह प्लीज़र है, या ये ऐसी है जो अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट है? फिर उसके बाद मैं काम पे जाती हूँ, फिर मैं देख रही हूँ कि मेरा जो जो जिस काम पे मैं जा रही हूँ वो मेरे लिए कितना ज़रूरी है। क्या मैं एक ज़रूरी काम से घर से निकल रही हूँ, या मैं एक ऐसे काम के लिए घर से निकल रही हूँ जो सिर्फ़ मेरा वक़्त ज़ाया करेगा। मसलन अगर आप जॉब पे जा रही हैं तो ठीक है, बच्चों को छोड़ने जा रही हैं स्कूल ठीक है, आप ग्रोसरी के लिए जा रही हैं ठीक है, तो आप शॉपिंग के लिए जा रही हैं तो ठीक है, एक मुनासिब आपको ज़रूरत है चीज़ों की आपने ले ली। लेकिन क्या आप खाली वक़्त गुज़ारने जा रही हैं? ये भी तो होता है ना, दोस्तों के साथ वक़्त गुज़ारने जाते हैं। जा भी सकते हैं, लेकिन देखना है कि कितना टाइम हम गुज़ारते हैं उसमें, और फिर हम जब वहाँ जाते हैं, एक तो ये देखें कि हम जब जा रहे हैं, तो फिर हम जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो अल्लाह को पसंद है? क्या हम जहाँ जिस जगह पे जा रहे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, तो क्या हमारी वहाँ पे गुफ्तगू है, वो ऑपोज़िट जेंडर से हो रही है? और अगर ऑपोज़िट जेंडर से हो रही है, तो क्या मैंने मैं गुफ्तगू के वो आदाब फ़ॉलो कर रही हूँ, जो मैंने सूरह नूर में और सूरह अहज़ाब में सीखे हैं? क्या मैं अपनी जॉब पे जिन लोगों से इंटरैक्ट कर रही हूँ, तो मैं सूरह नूर और सूरह अहज़ाब के मुताबिक कर रही हूँ? तो क्या ये जो जॉब है, ये जो शॉपिंग है, लोगों से मिलना है, ये तमाम अहकामात मेरे क्या अल्लाह प्लीज़र हैं? ये आपने देखना है। फिर औलाद की सेलिब्रेशनें हैं, हम देखते हैं कि औलाद है, बड़ी मोहब्बत है हमें औलाद से, औलाद को हम उठा के रखना चाहते हैं। देखिए ना हज़रत इब्राहीम तो कुर्बानी दे दी औलाद की। हम क्या कर रहे हैं, औलाद को खुश करने के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जो शायद अल्लाह सुब्हाना तआला या हमारे मज़हब के हिसाब से नहीं है। हम औलाद को खुश करने के लिए उनकी बर्थडेज़ कर रहे हैं, औलाद को खुश करने के लिए हम अब बेबी शावर कर रहे हैं, औलाद को खुश करने के लिए अब हम उनकी मेहंदियाँ, माइयों, शादियों पे डांस, गाने, म्यूज़िक सब कर रहे हैं। इस सब से कौन खुश हो रहा है? औलाद। अल्लाह खुश हो रहे हैं क्या? सवाल ये है कि अल्लाह खुश हो रहे हैं इस शादी से? अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआएँ माँगी, बरकतें माँगी, हमारे बच्चों का रिश्ता हो जाए, जब रिश्ता हो गया, तो फिर हमने वो सेलिब्रेशन में अल्लाह को ही भूल गए, ठीक है? तो जो भी हम अब बच्चों की सेलिब्रेशनें भी करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए क्या वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हैं कि नहीं? क्या अल्लाह ने हमें उनकी इजाज़त दी है? दूसरा ये कि हम अपने बच्चों की दुनिया की पढ़ाई, ये बच्चों के लिए मैं सारी बात इसलिए कर रही हूँ कि ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम ने बच्चे की दी थी ना। बच्चों को हम दुनिया की पढ़ाई करा रहे हैं, तो क्या वो जो दुनिया की पढ़ाई की तो हमें बहुत फ़िक्र है, ये पढ़ लिया है। क्या हम अपनी औलाद को दीन की पढ़ाई करा रहे हैं? क्या हमें ये फ़िक्र है कि उसने जो है वो दीन पे फ़ॉलो कर रहा है कि नहीं? क्या हमें ये फ़िक्र है उसने कुरान पढ़ा का तर्जुमा भी पढ़ा है? क्या वो समझता है कुरान को, या वो हमारी तरह का ही कुरान पढ़ रहा है कि समझ ही ना आए कि कुरान में क्या लिखा है? क्या वो अल्लाह के रास्ते पे है? क्या वो दीन पे कायम है? क्या वो अपना वक़्त कैसे गुज़ारता है? क्या वो अल्लाह के लिए कुछ वक़्त गुज़ारता है? क्या मैंने उसको तस्बीह की आदत डाली है? क्या मैंने उसको नमाज़ की आदत डाली है? क्या मैंने उसको अल्लाह से मोहब्बत करवाई है? क्या मैंने उसे अल्लाह से पहचान करवाई है? मैंने उसकी पहचान देखिए ना, हम कई दफ़ा बच्चों को ऑर्डर्स लगाते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। बच्चे होते हैं ना, उनको ऑर्डर्स फ़ॉलो करने में मज़ा नहीं आता।
ان کو اچھا نہیں لگتا۔ اگر ہم ان کو آرڈرز ہی فالو کراتے رہیں گے نا، تو وہ کئی دفعہ چڑیں گے دین سے۔ ہم نے ان کو دین کے اوپر کیسے لے کے آنا ہے؟ ایسے لے کر آنا ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے وہ سب کچھ کریں۔ ہم نے صرف انہیں محبت ہی کروانی ہے، ہم نے ان کو چھوٹی-چھوٹی اسٹوریاں سنانی ہیں، اسلام کی اسٹوریاں سنانی ہیں، پیغمبروں کی اسٹوریاں سنانی ہیں، اللہ کے ساتھ انٹرسٹ پیدا کرنا ہے۔ بچے خود آنے لگ جاتے ہیں، پیرنٹس کو تسبیح کرتے دیکھتے ہیں، خود تسبیح کرنے لگ جاتے ہیں چھوٹے بچے۔ تو اس طرح ہم نے جو ہے نا جو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں، اور اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پھر جو بڑے بچے ہیں، کیا جو جوان ہیں، کیا وہ مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کو؟ ایک ہی نماز پڑھنے چلے جائیں، کچھ نہ کچھ تو وہ کریں۔ تو یہ جو صبر ہے نا، صبر، یہ صبر کا مطلب جو یہاں پر صبر کیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہی صبر، صبر کا مطلب یہ ہے ڈٹرمینیشن، پرسویرنس۔ جو ڈٹرمینیشن اور پرسویرنس آپ جب لگائیں گے اپنی اولاد کو دین پہ رکھنے کے لیے، تو اللہ تو ہے، ان اللہ یحب الصابرین، کہ وہ تو صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور صبر کیسے ہوگا؟ ان سب چیزوں پہ جب آپ کریں گے تو صبر ہوگا۔ تو اپنی اولاد کو صحیح رستے پہ رکھنا، اسپرچولی اس کو اس کام پہ لگانا، اور اس میں محنت کرنا، اور اس پہ صبر کرنا، اور ان چیزوں کو، چیلنجز کو دیکھنا، اور سمجھنا کہ اپنی اولاد کو میں صحیح طریقے سے کیسے کروں کہ وہ دین سے دور نہ ہو جائیں، کیونکہ صرف ڈنڈے کے زور پہ تو بچے نہیں کرتے، بچے فالو کرتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں خود کریکٹ ہونا پڑے گا، پھر بچے ہمیں فالو کریں گے۔ ہمیں ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا پڑے گا، پھر بچے ہمارے پیچھے آئیں گے، اور بچوں سے پیار سے پیار سے پیار سے بہت پیار سے ہی بات کریں گے، تو سمجھیں گے ہاں یو کین بی لائک، اگر کوئی نماز میں ایک ایج آ گئی ہے خاص، تو اس میں بھی یو کین بی فرم، ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ فرم ہو سکتے ہیں آف اینڈ آن، لیکن محبت سے ان کو، ان کا دل لگائیں ان چیزوں سے، دل لگے گا تو خود بخود وہ ان چیزوں کی طرف آئیں گے۔ اور دل لگنے کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے اتنی اتنی اسٹوریز اور ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ اس میں انسان کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ چلے جی، الحمدللہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قابل بنائے کہ ہم اپنی اولاد کو صحیح رستوں پہ چلا سکیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر سکیں، اور خود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل سکیں، اور ہم اس طرح کی قربانیاں دے سکیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مثالیں دے رہے ہیں۔ اس کی چھوٹا سا حصہ شاید ہم اگر دے دیں تو ہمارا جنت میں انشاءاللہ داخلہ ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اب اگلی بات آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی، کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی ہے۔ کس سے؟ فرعون سے، کیونکہ فرعون کیا کرتا تھا کہ وہ بیٹوں کو زندہ رہنے بیٹوں کو مارتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، اور ان کو نہایت واضح کتاب دی، یعنی کہ جب انہیں نصرت دی، ان کو فرعون سے نکالا، اور اس کے بعد ان کو آگے جا کے بسا دیا، تو پھر اس طرح ہوا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ان کا ایک جو تھا وہ ساری دنیا کے اوپر ان کا ہولڈ بھی آیا، اور ایک نہایت واضح کتاب ان کو عطا کی، یعنی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ان کو تورا ملی، اور وہ انہیں راہ راست دکھائی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا، کہ آگے تک جو نسلیں چلتی ہیں اس میں ان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اور سلام ہے موسیٰ اور ہارون پہ، دونوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو جوز ہوتے ہیں تھے نا، یہ بہت اس بات پہ اعتراض کرتے تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ان میں بہت تحریفیں کی ہوئی ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی شرک شروع کروایا تھا، انہوں نے ہی جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں کہ بچڑا یہ ان کی اس میں کیوں بن گیا، انہوں نے شرک شروع کرایا، اور اس طرح کی بہت باتیں جو ہے نا وہ آپ کے خلاف کرتے ہیں۔ تو اس کو سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ختم کر دیا، کہ کہہ دیا سلام ہے موسیٰ پر بھی اور ہارون پہ بھی۔ تو جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پہ سلام بھیجتے ہیں وہ تو بہت بڑا اعزاز ہو گیا نا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کا نام لے لیا، اور پھر کیا کہا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی نیکی کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی جزا دی، اور ان کا بھی نام آج تک زندہ ہے، اور در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے دونوں۔ تو ان دونوں کو ایک ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اب نیکسٹ ذکر جو ہے حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ اب حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ کیا ہے کہ ان کا ذکر جو ہے نا قرآن میں جیسے دو جگہ پر آیا ہے۔ ایک تو ہم نے پہلے سورہ انعام میں دیکھا تھا، اور وہاں پر ہم نے دیکھا حضرت ذکری اور حضرت یحییٰ کے ساتھ جو تھا نا، ان کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اور حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، آپ تو جو ہے نا ان کو بولتے ہیں، یہ لو بائبل میں آپ کا نام ہے الہا، الہا بھی بولتے ہیں، دا ٹشبائٹ، ٹھیک ہے۔ اور پھر مختصراً یہ ہے کہ آپ کے جو تھے نا حضرت الیاس، تو وہ جب جس جگہ پر گئے، جو بھی وہاں کا جگہ تھی نا، اس کا نام تھا بالبیک۔ تو بالبیک میں آپ گئے تھے، اور وہاں پر جو تھا نا بالبیک کا ایریا جو تھا نا، یہ لبنان میں ہوتا ہے، لبنان کے اندر تھا، اور وہاں پر جب آپ گئے تو اس کا بالبیک کا جو بادشاہ تھا نا، ان کا ایکچولی ایک بت تھا جس کو یہ پوچھتے تھے، اس کا نام تھا بل،
اور وہ بیک جو ہوتا ہے وہ سٹی ہوتا ہے، تو بلبیک جو تھا وہاں آپ گئے اور وہاں پر جس بادشاہ کے جو اسرائیل کا بادشاہ تھا نا اس کو یہ اخیب کہتے ہیں، اور یہ اس کو احب بھی بولتے ہیں، یہ لوگ انگلش میں احب بولتے ہیں ورنہ اخیب بولتے ہیں۔ اور اس بادشاہ نے جو تھا یہ خود تو بنی اسرائیل سے تھا، اس نے جو ایک بادشاہ کی شادی جو ہے وہ لڑکی کی شادی کی جس کا نام ایزابل تھا، اور اس سے شادی کرنے کے بعد وہ خود بھی مشرک ہو گیا، اور مشرک ہونے کے بعد اس نے کیا کیا کہ سامریا کی جگہ کے اوپر نا ایک جو ان کا جس کی وہ یہ کرتے تھے نا پوجا، اس کا مندر بھی بنوایا، اور ایک ایسی جگہ بھی تعمیر کروائی جہاں پر اس کی اللہ کی پرستش کی بجائے بل کی پرستش ہونے لگ گئی۔ اور پھر ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہاں پر جو تھا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بھیجا تاکہ آپ وہاں پر جائیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی پریچنگ کریں جو آپ نے وہاں پر کی، لیکن وہ لوگ تو آپ کی سننے کو نہیں تھے۔ پھر حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کو جو ہے نا وہ بارش نہ کرے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی جو ہے وہ دعا قبول کی، اور تقریباً جو ہے نا 3 سال تک 3.5 سال تک تو جو تھی نا بارش بالکل بند رہی۔ اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ چلو حضرت الیاس سے دعا کراتے ہیں، اور یہ لوگ حضرت الیاس کو لے کر آئے، تو حضرت الیاس تو کیونکہ آپ تو پریچنگ کر رہے تھے نا، تو آپ نے کہا کہ اگر بارش کی دعا کرنی ہے تو تم بھی اپنے سارے پجاریوں کو لے کر آؤ۔ اور یہ جو واقعہ ہے نا حضرت الیاس کا تقریباً یہ 850 BC کا ہے، تو آپ نے کہا کہ تم بھی اپنے پجاری لے کر آؤ، اور تقریباً یہ جو تھے نا 850 پجاری تھے بلکہ جو وہاں پر آئے، اور آپ نے کہا یہ بھی دیں قربانی اور میں بھی دیتا ہوں قربانی۔ اور پھر اس زمانے میں یہ تھا نا کہ یہ ہوتا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی تو آگ آ کے اس کی قربانی کو لے جاتی تھی، تو وہ پھر یہی ہوا، ایک بڑا سیلیبریشن ہوئی، اور وہاں پر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ بل کے پجاریوں نے جو ہے وہ جب قتل کیا، اور پھر جو تھی اس وقت ان کی کوئی قربانی قبول نہ ہوئی، اور جب حضرت الیاس علیہ السلام نے قربانی تو آپ کی جو تھی وہ قربانی فوراً قبول ہو گئی، اور پھر آپ نے دعا کی بارش کی، اور جو تھی وہ پورا اسرائیل جو تھا وہ بارش جو تھی اس میں اسے سیراب ہو گیا، اور آپ نے پھر وہیں پر ہی جو ہے نا بل کے پجاریوں کی کو وہیں پہ قتل بھی کروا دیا تھا، اور پھر ان کے قتل کروانے کے بعد پھر آپ جو تھے آپ کو لیکن ان حالات میں آپ کو ملک چھوڑنا پڑا، اور پھر کچھ سال تک آپ کو یہ سینا کے دامن میں جا کے رہ گئے، اور پھر وہاں سے جب جو تھے نا آپ یہ سارا انفلوئنس جو تھا ان کا دوبارہ ہوا، تو پھر دوبارہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ وہاں پر دوبارہ بھی پہنچے، ان کے بعد کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گئے، اور پھر دوبارہ وہاں پر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا بتاتے رہے، لیکن کوئی آپ کے ساتھ کتنے لوگ اس چیز کو اوپر مانے یہ ہمیں کاؤنٹ یا نہیں نمبر پتا، بہرحال یہی پتا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے شرک نہیں چھوڑا تھا، اور بلکہ جو تھی وہ یہ پوجا کرتے ہی رہے تھے، اور پھر اینڈ میں اور بھی اس میں اور بھی لمبی تفسیر ہے، لیکن کہانی یہ مطلب اتنی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان لوگوں نے نہیں چھوڑی تھی، اور پھر بھی وہ یہی سب کچھ جو تھے نا وہ اس کی کرتے رہے تھے پوجا لیٹر آن بھی، یعنی کہ سارے کے سارے ان میں سے کچھ لوگ تو ہوئے ہوں گے مسلمان، لیکن ہمیں اس کا کچھ وہ لنک نہیں ملتا۔ اچھا جی، تو اس کے یہ حضرت الیاس کا قصہ تھا جو میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ پھر یوزلی یہ نہیں ملتا کہیں۔ اچھا جی، اور یہ ساری ہمیں وہاں سے بائبل سے ملتی ہیں سب ڈیٹیلز۔ اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا، یاد کرو جب اسے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بل کو پکارتے ہو؟ اب یہ دیکھیں بل کی بات میں نے آپ کو بتا دی نا، تو یہ یہاں پر قرآن میں آ گیا، کیا تم بل کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے، یعنی کہ تم خدا کو چھوڑتے ہو، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا، یعنی اب ہے، یعنی ان کے کچھ فالوورز تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں بھی باقی رکھا، تو حضرت الیاس کا ذکر ہمیں قرآن میں کیونکہ 2 جگہ ان کا ذکر آتا ہے تو ہمیں ان کا پتہ، اور جیسے میں نے بتایا بائبل میں بھی ان کا ذکر ہے تو وہ پورا وہ بھی ان کو جانتے ہیں۔ سلام ہے الیاس پر۔ اچھا، اب جب آپ نے سلام کہا تو سلام علی آل یاسین بھی کہا گیا، آل یاسین کا ورڈ یوز کیا، تو آل یاسین کا مطلب یہ بھی کہتے ہیں یاسین پڑھنے والے، کچھ یہ کہتے ہیں آل یاسین سے مراد ہے حضرت الیاس کے بچے، کچھ کہتے ہیں یاسین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے میں نے بتایا تھا نا وہ کہتے ہیں کہ یاسین جو ہے وہ سید کے ساتھ یا نبی پاک کے ساتھ اس کا ہے، تو انہوں نے آل یاسین یہ بھی کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اوپر بھی سلام۔ بہرحال یہ ڈفرنٹ تھاٹس ہیں، اس کا ہمیں کچھ حدیث سے لنک نہیں ملتا۔ سلام یہی ہے کہ الیاس علیہ السلام پر، یہ تو مفسرین کے ڈفرنٹ اس کے بارے میں کال ہیں۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔
अच्छा, अब आ गया ज़िक्र हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का। और लूत भी उन्हीं लोगों में शामिल था जो रसूल बनकर भेजे गए। याद करो जब हमने उसको और उसके सब घरवालों को निजात दे दी, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। फिर बाकी सबको तहस-नहस कर दिया। और हज़रत लूत की जो बीवी थी वो कौम की हमदर्द थी और उसकी वजह से जो थे वो उन्हीं लोगों में शामिल हो गई थी जिनको अज़ाब आया था, ठीक है? और ये जो थे जो उन्हीं लोगों में इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको शामिल कर लिया था। और ये जो कुरैश मक्का थे ना, ये जब तजारत की गर्ज़ से जाया करते थे, तो ये रास्ते में जब ये जाते थे शाम और फ़लस्तीन के सफ़र पे जाते थे, तो कौम लूत के रिमेन्स जो थे, वो ये लोग देखा करते थे। अ, और तुम शब-ए-रोज़ हाँ, आज तुम शब-ओ-रोज़ उनके उजड़े दयार पर से गुज़रते हो। ये उन्हीं का ज़िक्र हो रहा है ना मुश्रिकीन का, कि तुम जब जा रहे हो, तुम देख रहे हो। अब मुश्रिकीन के ऊपर बात आ रही है कि तुम देखते नहीं हो कि उनके रिमेन्स हैं, तो तुम कुछ इबरत नहीं लेते? तो देखिए, दुनिया को देखने की एक तरीका होता है कि जब हम दुनिया को देखते हैं, तो हमें उसमें सिर्फ़ खेल-तमाशा और ये एन्जॉयमेंट की चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, हमें इबरत की चीज़ें भी देखनी चाहिए ना। ये जो हम रिमेन्स देखते हैं या वाक़ये सुनते हैं या चीज़ें देखते हैं, या अब इजिप्ट इजिप्ट में जाएँ, वो पिरामिड्स देखें, उनके क्या हालात हैं, वहाँ पर क्या उस ज़माने में टेक्नोलॉजी थी, क्या साइंस थी, क्या हिस्ट्री थी, और कैसे वो फ़ैरोज़ चले गए। और देखिए ना, कोई भी अब बल को पूजा के पुजारी तो अब ज़िंदा नहीं है ना, या वो अब इस दुनिया में कायम नहीं है, ना कोई फ़िरौन के फ़ॉलोअर्स इस दुनिया में कायम है। कौन रह गया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लेने वाले ना, वो अब तक कायम है। यही हमने देखा कि वो जितने भी आगे जाएँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे तो वो नहीं चल सकते। जितने भी बड़े-बड़े पहले ज़माने में भी जिस जिस किसी ने भी जो है वो बुत परस्ती की या अल्लाह को छोड़ा या शिर्क किया, तो वो कभी भी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए। जो असल अरूज मिले हैं ना, वो उन्हीं लोगों को मिले हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ॉलोअर्स हैं। तो अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं मुशरिकीन को कि जब तुम उनके उजड़े हुए दयार पर से गुज़रते हो, तो क्या तुम अकल नहीं आती? मतलब यही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, गौर नहीं करते तुम लोग कि कहाँ वो इतना बादशाह था, फिर मर गया, तो हम भी एक दिन ऐसे ही मर जाएँगे। तो क्या हम अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतरी ना करके जाएँ? क्या हम कुछ अच्छा काम ना करके जाएँ? तो ये झंझोड़ा जा रहा है कि देखो, अकल करो, गौर करो, ये सारी बातें, किस्से, कहानियाँ इसलिए बताई जाती हैं कि इनसे हम कुछ लेसन्स लर्न करें। ठीक है, फिर इसी तरह से यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया, ये 5th पैगंबर हैं और यकीनन यूनुस भी रसूलों में से था। और याद करो जब वो एक भरी कश्ती की तरफ भाग निकला, फिर कुरानदाज़ी में शरीक हुआ और इसमें मात खाई। आखिरकार मछली ने इसे निगल लिया और वो मलामत ज़दा था। अब अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होता, तो रोज़े क़यामत तक इसे मछली के पेट में ही रहता। अच्छा, थोड़ा-सा ये डिस्कस कर लेते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो तो अब देखें जो थे ना, अहले ननवा की तरफ भेजे गए थे, ठीक है? और यहाँ पर ये तीसरी दफ़ा कुरान में जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है। इससे पहले सूरह यूनुस में आया और सूरह अंबिया में आपका ज़िक्र आया। अच्छा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से ये क्या एक इज्तिहाई जो है ना, वो ख़ता हो गई। इज्तिहाई ख़ता ये हो गई थी आपसे कि आप की जब कौम कहना नहीं मान रही थी, तो आपको पता चला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अगर ये नहीं करेंगे तो अब हम इनको अज़ाब दे देंगे। तो आपने अज़्यूम कर लिया कि ये अज़ाब आएगा, और आप जो थे वहाँ से जगह छोड़ के चले गए, और शायद आपने फ़ॉलोअर्स को भी ले गए होंगे। लेकिन वो गलती ये थी कि आपको एक्चुअली परमिशन का वेट करना था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको परमिशन देते तो आप वहाँ से जाते। बहरहाल आपने ये अज़्यूम कर लिया, और ये जो इज्तिहादी ख़ता आपसे हुई, तो उसकी वजह फिर ये हुई कि जब आप जो थे वो पहुँचे उस मतलब वहाँ से निकले और वो जो समंदर का सफ़र जो था वो लेकर गए, तो वहाँ पे जो कश्ती थी वो उसके बहुत वहाँ सख़्त तूफ़ान आ गया। और ऐसा तूफ़ान आ गया कि वो बहुत ज़्यादा, एक तो वो ये था कि बहुत ज़्यादा भरी भी हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा माल-असबाब था, कश्ती पे बहुत से लोग सवार थे। तो आपने वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि अब तो हमें इसका तो यही है कि ये इतनी भारी हो गई है, तो डूब जाएगी, तो किसी ना किसी को हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब निकालने के लिए उन्होंने कुरानदाज़ी की, और अब कुरानदाज़ी की तो क्या हुआ कि जो थे 3 दफ़ा कुरानदाज़ी की, और 3 दफ़ा ही प्यारे पैगम्बर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। अब क्योंकि अहले कश्ती आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, वो चाहते नहीं थे आपको फेंके, लेकिन बहरहाल क्योंकि जब 3 दफ़ा आपका नाम आया, तो आपने फिर क्या किया, आप खुद ही जो थी ना, कपड़े उतार के, और लोगों के रोकने के बावजूद आप समंदर में कूद पड़े। अब जब आप कूद पड़े, तो जो एक बड़ी मछली थी, वो जो थी वो चीरती हुई दरियाओं को आई और उसने आपको निगल लिया। अब जब आप मछली के पेट में चले गए, तो आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जाकर वहाँ, आपको ख़्याल आया कि मैं तो शायद मर चुका हूँ। लेकिन जब आपने देखा कि आपके हाथ-पाँव हरकत कर रहे हैं, तो फिर आपने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, और फिर अर्ज़ की कि ऐ रब, मैंने तेरे लिए इस जगह मस्जिद बनाई है जहाँ कोई ना पहुँचा। 3 दिन या 7 दिन या 40 दिन, 1 दिन या 1 से भी कम, सिर्फ़ 1 रात तक मछली के पेट में रहे। नो वन नोज़ कि कितनी देर रहे।
ٹھیک ہے، نو ون نوز۔ تو یہ جو ہم کرتے ہیں آپ کی لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جو پورا ہم کہتے ہیں نا 40 دن پڑھنا ہے، 40,000 یا 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنا ہے یا اتنی دفعہ پڑھنا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کوئی تعداد نہیں معلوم، خدا جانتا ہے کہ انہوں نے کتنی پڑھی، ہم بس اتنا ہی پڑھیں جتنا ہم اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ تو اس قدر خوبصورت دعا ہے کہ ہر روز پڑھیں، ہر دن رات کے اذکار میں پڑھیں، ہر دعا کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو 1.25 لاکھ دفعہ کرنا اور اس کو فالو کرنا اور ہر کسی کو آگے کرنا اور بلا بلا کے پڑھوانا، یہ جائز کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں حدیث سے ثابت نہیں ملتا، نہ ہمیں اس سے کوئی وہ ملتی ہے۔ اچھا، تو آپ مچھلی کے پیٹ میں آپ نے یہ دعا پڑھی لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پھر ہمیں اب قرآن میں کیا کہا کہ یہ جو کلمات پڑھے، تو یہ ہمیں یہاں پر کیا ملا کہ کہا کہ اگر وہ وہ آخر مچھلی کے نے جو تھا نا کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتا، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، یہ ہے قرآن کے ورڈز، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو تقدیر کے فیصلے جو ہیں وہ تقدیر کے فیصلے جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے، وہ ہمیں پتہ چلا کہ جو ہے تسبیح کرنے سے، اللہ کے ذکر کرنے سے قسمت بدل سکتی ہے، کیونکہ یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے، کیونکہ ایک مسٹیک ہو گئی تھی ان سے، تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آزمائش دی۔ اب آزمائش کن کن وجہوں سے ہمارے اوپر آتی ہے؟ آزمائش ہر کسی کو آ سکتی ہے، لیکن ریزن کیا ہوتا ہے؟ مومن کے اوپر جب آزمائش آتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ یا تو اس کو کوئی سبق سکھانے کے لیے، یا وہ اس کے گناہ کا کفارہ بنتی ہے، یا اس کو کسی چیز سے الرٹ کرتی ہے، یا پھر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو جب ہمارے پہ، آپ پہ اور میرے پہ آزمائش آئے گی تو ہم کیا سمجھیں گے؟ کیوں آئی؟ کیا ہمارا فرسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم نے تزکیہ کرنا ہے۔ فرسٹ چیز تزکیہ۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے غور کیا کہ یہ کیا ہو گیا، مجھ سے مسٹیک ہوئی، کیا بات ہو گئی، کیا غلط؟ انہوں نے پہلے نماز پڑھی اور اللہ سے استغفار کی کہ یا میرے رب، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، یا ان کو سمجھ اس وقت نہیں آئی کہ کیا غلطی سر، ایک دفعہ تو نہیں انہیں مچھلی کے پیٹ میں پتہ چلا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ہے میں استغفار کروں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں اور میں دیکھوں کہ مجھ سے کچھ ہوا ہے۔ تو ایک تو استغفار دیکھیں، ایک خود دعا بھی ہے، اللہ سے معافی بھی ہے، وہ اللہ کی تسبیح بھی ہے، وہ سب کچھ ہے۔ تو پہلا چیز جو ہے نا، یہ غور کرنا ضروری ہے کہ کیا میں اپنی لائف میں سے کچھ غلط کر رہی ہوں؟ کیا کچھ ایسے احکامات اللہ کے ہیں جو میں پورے نہیں کر رہی؟ کیا یہ میری طرف ناک ایٹ دا ڈور ہے؟ یا یہ میرا دروازہ کھٹکھٹا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جھنجھوڑ تو نہیں رہے کہ ہوش کرو، تم کر کیا رہی ہو، اپنی زندگی کیسے گزار رہی ہو، ذرا دیکھو ارد گرد اپنے آپ کو امپروو کرو۔ ہو سکتا ہے اللہ نے وہ آزمائش مجھے میری بہتری کے لیے دی ہو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میری بات پسند آ گئی، انہوں نے کوئی آزمائش دی کہ میں اللہ کی طرف رجوع کروں، کہ میں اپنی زندگی کو امپروو کروں۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہو جاتی ہے پھر، کہ میں زندگی کو جو ہے وہ بہتر کروں۔ اور تو پہلی چیز تو میں نے یہ دیکھنی ہے کہ کیا میں کر سکتی ہوں۔ پہلا تو میں نے دیکھنا ہے اس سے مجھے یہ سبق تو نہیں ہے، یہ میرا ناک ایٹ دا ڈور تو نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے اگر کوئی چیز مجھے لگے تو کوشش کر کے امپروو کرنی ہے، اور پھر ہم نے ظاہری بات ہے استغفار کرنا ہے، اس پہ صبر کرنا ہے، اس پہ شکر بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ سب چیزیں جو پھر ہمارے کرنے کی ہیں وہ پھر ہم اس کے بعد کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنا تزکیہ نفس کریں گے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے کیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا ہمیں پتہ چلی؟ دوسری بات پتہ چلی کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ تسبیح نہیں کرتا تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ اب آپ بتائیں کہ انہوں نے تو یہ تسبیح کر لی اور وہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر بدل دی۔ اب ہم کیسے اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں یہ بتائیے؟ ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری ایک تو کنکلوژن ہم نے نکال لیا کہ تقدیر کے فیصلے کوئی فائن پرنٹس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں، کچھ تقدیر کے فیصلے کنڈیشنل ہوتے ہیں، کہ جیسے یہاں پہ ہے اگر وہ تسبیح نہ کرتا تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا، یعنی یہ کنڈیشنل تقدیر تھی کہ تسبیح کر لی تو آزمائش نکل گئی، اور اگر نہیں کرتا تو قیامت تک وہیں رہتا۔ تو یہ اخذ ہوتا ہے کہ کچھ کنڈیشنل فیصلے ہوتے ہیں تقدیر کے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ اور ہمیں تو نہیں پتا ہمارے کون سا فیصلہ کنڈیشنل ہے اور کون سا انکنڈیشنل ہے۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھے وقتوں میں یاد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ برے وقتوں میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔
پہلی بات تو یہ ہے اسی کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے آزمائش کے دنوں میں، جو نارمل دنوں میں اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے، جو اچھے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جو اچھے دنوں میں اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے آزمائش میں، مشکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، جیسے ہم نے سارے نبیوں کی جو ہے وہ یہاں پر ہم نے مثالیں پڑھی۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمیں جو ہے ایک بات حدیث سے پتہ چلتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چند اعمال بتاتے ہیں جن کا اہتمام اگر کیا جائے تو گنجائش ہوتی ہے اس فیصلے میں کہ وہ چینج ہو جائے تقدیر کا، اور وہ کیا اعمال ہیں جو ہم باقاعدگی سے کر سکتے ہیں؟ تسبیح، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، استغفر اللہ، پھر یہ تقدیر بدلتے ہیں، یہ اتنے قیمتی ورڈز ہیں، یہ ان 10 دنوں میں بھی ہم نے کہا کہ پڑھنے ہیں، تقدیر بدل دیتے ہیں یہ، صدقہ، ہم ریگولر کریں صدقہ، وہ بلاؤں کو جو ہے وہ ٹالتا ہے، پھر رشتہ داروں سے حسن سلوک، یہ اس کے علاوہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بہت پیاری، ابن عباس فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے میں تجھے چند باتیں نہ سکھاؤں جس سے اللہ تجھے نفع دے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا دھیان رکھ اور وہ تیرا دھیان رکھے گا، اللہ کا دھیان رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، تو اسے خوشحالی میں اس سے جان پہچان رکھ اور وہ سختی میں تیری پہچان رکھے گا۔ تو یہ ہمیں حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم نارمل دنوں میں، اچھے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مشکل میں جو ہے وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ لڑکے دھیان رکھ، تو وہ ہم اللہ کا دھیان رکھیں گے تو اللہ ہمارا دھیان رکھیں گے، اللہ کا دھیان رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا، یعنی کہ جب ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق بنا کے رکھتے ہیں تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہوتی ہے فوراً ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بات سنتے ہیں، اور پھر جب ہم خوشحالی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جان پہچان رکھتے ہیں، اللہ کو جاننے کی کوشش رکھتے ہیں، کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتے ہیں، اپنی کوششیں رکھتے ہیں، تو سختی میں وہ ہمیں پہچان لیتے ہیں فوراً، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں بالکل جو ایسے دونوں نے صحیح بات کی کہ دعا بھی کریں اور اپنے اعمال بھی درست رکھیں، اعمال تبھی اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کا دھیان رکھنا، یہ ہے نا، ایک تو یہ تعلق ہے قرآن سے، اور ایک یہ کہ اپنے اعمال درست کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کے مرضی کے مطابق پڑھیں۔ ہم نہیں کہتے فلاں بزرگ سے دعا کرا لو، وہ بڑے اللہ والے ہیں، ان سے دعا کرا لو، کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے، اللہ کو اتنا یاد کرتے ہیں تو ان کی دعا زیادہ قبول ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب آخر کار ہم نے بھی حضرت یونس ہی کا واقعہ کنٹینیو ہو رہا ہے، ہم نے تھوڑا سا تدبر کر لیا، تو آخر کار ہم نے اسے بڑی سکیم حالت میں ایک چٹیل زمین میں پھینک دیا، پھر وہ جو تھی نا مچھلی، اس نے آپ کو اگل دیا اور ایک چٹیل میدان پہ پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ اب ایسا ہے کہ وہاں پر ایسا جو چٹیل میدان تھا، پہلے وہاں پر کچھ نہیں تھا، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے وہاں پر ایک بیلدار درخت لگایا، اور یہ کوئی پمکن فیملی کا جو تھا نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر درخت لگایا، اور ایسا کیونکہ پمکنز وغیرہ تو درخت پہ نہیں ہوتے، لیکن شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسا درخت کیا انتظام کیا کہ آپ کے پاس سایہ بھی ہو گیا اور کھانے کے لیے سامان بھی ہو گیا، اور پھر وہ ہو سکتا ہے کچھ اس کے اندر اینٹی سیپٹک ہو، کچھ ایسی پراپرٹیز ہو، بہرحال جو بھی علاج کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے، کھانے سے آپ ٹھیک ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو 1 لاکھ ایسے زائد لوگوں کی طرف بھیجا۔ اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ کسی نئے لوگوں کے اوپر بھیجا یا فوراً ہی اپنی جو قوم ان کی ٹھیک ہو گئی تھی، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا نا، انہوں نے اجتماعی توبہ کی تھی، تو پھر ان کی طرف شاید واپس بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک خاص وقت تک انہیں باقی رکھا، کہ پھر وہ کیا تھا کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ایک خاص وقت تک جو ان کی ایک نارمل لائف تھی تب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ رکھا۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ تو کیا کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے تو وہ وہی پسند کرتا ہے نا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم اپنے مجھے تو کہتے ہو ملائکہ، مطلب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں، تو جب ان کے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو پھر یہ اپنی بیٹیوں پہ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ پھر کیوں نہیں یہ چہکتے؟ تو اپنے لیے تو یہ بیٹیاں نہیں پسند کرتے، اپنے لیے تو پسند کرتے ہمارے بیٹے ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے اس میں، اور ایک یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کتنی غلط بات ہے، ایک تو دونوں باتیں اس کے اندر آتے ہیں، کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور سوال کیا کہ تمہیں کیا پتا ملائکہ مرد ہیں یا عورت ہے؟ تم نے دیکھا ہے ان کو جو تم خود ہی سے ان کو میری بیٹیاں بنا دیا؟ یہ ایک ان کو جھنجھوڑا، اور پھر کہا خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے بات کہتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ جان لو اپنے پاس سے بنائی ہوئی باتیں ہیں جو سب کر رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا،
کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور وہ فی الواقعہ یہ جھوٹے ہیں، کہ انہیں کیا پتہ ہے، یہ اللہ کو ایسے کہہ رہے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو اس بات پہ سخت غصہ آتا ہے، اور کہا کہ فی الواقعہ یہ جھوٹے ہیں، کہ اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی۔ اچھا، آپ اس بات کو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مجھے بیٹیاں پسند نہیں ہیں، بیٹے پسند نہیں، کہ ان کو ایکچولی ٹونٹ کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، اچھا تو پھر ہمارے لیے ایسے کر رہے ہو۔ کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، کہا انہوں نے، جب اس کا سارا ذکر آیا سورہ ال عمران میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھی بہت بہت غصہ کیا، اور بہت ناراض ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو ٹرینٹی کا ان کا وہ کانسیپٹ ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا، تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اس کے اوپر بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم لگا رہے ہو؟ پھر انہیں یہ کہا کیا تمہیں ہوش نہیں آتا، یا پھر تمہارے پاس اپنی ان سب باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ تو پھر ان سے کوشچن کی جا رہا ہے کہ تمہیں اگر تمہیں پتہ ہے، تمہارے پاس کوئی اسکرپچر ہے، تمہارے پاس کوئی چیز ہے، تو پھر وہ لے آؤ، چپ کیسی کیسی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہو۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ اچھا، اب یہ انہوں نے نسب کا رشتہ، یہ جو ہے نا، ایکچولی یہ ورڈ قرآن میں یوز ہوا ہے نا، وہ یہاں پر ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّ، جنوں نسبہ، یعنی جنوں کے ساتھ نسب۔ لیکن بہت سے دیکھیں نا، جن لینیج، لیکن کچھ مفسرین نے کہا یہاں جن نہیں ہے، ملائکہ ہیں، اور لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں، جب قرآن میں اتنا کلیئر ورڈ جن آیا ہے تو پھر جن ہی ہے نا، پھر ملائکہ کیوں؟ تو بہرحال اس کا پھر یہ جو ہے نا وہ مطلب نکالا گیا کہ یہ جن ہیں، اور اگر جن کی نسبت ایک ایسا بھی گروپ تھا جو یہ کہا کرتے تھے کہ استغفر اللہ، یہ لوگ کہتے تھے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور شیطان، یہ جو دونوں تھے نا، بھائی تھے، استغفر اللہ، کہ یہ امام راضی ہیں، انہوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ یہ اس طرح کی بات یہ لوگ کرتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہاں ایک بھائی ایسا ہو گیا اور ایک ایسے، اور اس طرح کہہ دیا کہ وہ شیطان جو تھا وہ جن تھا، تو اس لیے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ نسب ملا دیتے، تو یہ وہ نسب ملایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہم لوگ یہاں پر بھی پڑھتے ہیں، ابن کثیر میں بھی اس کا ہمیں یہاں ملتا ہے، تبری کی ایک جو ہے وہ حدیث ہے، یہ والی 535:10، کہ مشرکوں کے اس کال پر فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا پھر ان کی مائیں کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا جن سرداروں کی لڑکیاں، یعنی کہ یہ ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جنوں کے سرداروں کی لڑکیوں کے ساتھ یہ پیدا ہوئے ہیں۔ حالانکہ خود جنات کو اس کا یقین و علم ہے کہ اس کال کے قائل قیامت کے دن عذابوں میں مبتلا کیے جائیں گے، اور ان میں بعض دشمنان اللہ کو یہاں تک کم عقلیت کرتے تھے کہ شیطان بھی اللہ کا بھائی ہے، یہ والی بات۔ تو استغفر اللہ، یہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جن جو ہیں وہ تو خود مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے قیامت کے دن، تو اس کی نفی یہ جنوں کے ساتھ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، یا ملائکہ کے ساتھ، سب کی نفی یہاں پر کی گئی۔ سبحان اللہ اما یصفون الا عباد اللہ مخلصین فانک وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتین الا من هو صال الجحیم۔ اچھا جی، اب کیا آیا کہ اس میں کہتے ہیں اللہ ان صفات سے پاک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا گیا، اللہ ان صفات سے پاک ہے جو ان کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ جو تم کرتے ہو نا شرک، جنوں کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہو، تو اس کے زمرے میں تمہیں پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنا پڑے گا۔ اور پھر کیا کہا، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے۔ اور یہ اب ملائکہ کی ایکسپلینیشن آ گئی کہ ملائکہ کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کام جو ہے ان کو تو ڈیوٹیز دی ہوئی ہے نا، وہ تو خدمت گار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، وہ ان کے کیا کیا خدمت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، صفے باندھتے ہیں، آرڈرز پورا کرتے ہیں، صحیح ہے نا۔ اور پھر کیا، اور ہم صف بستہ خدمت گار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں، یہی جو میں نے بات کی۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا، یعنی کہ پہلے تو ملائکہ کی ساری بتائیں کہ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے آرڈرز پورے کرتے ہیں، بلکہ ایک حدیث ہے ترمذی میں کہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ اس میں 4 انگلیوں کے برابر جگہ نہیں کہ کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے سجدے میں رکھے ہوئے ہے۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم وہ حال لو، تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ یعنی کہ یہ
حدیث ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہو وہ سب باتیں تو ہمارا ہنسنا کم ہو جائے اور رونا زیادہ ہو جائے۔ اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اگر ایسا کوئی ذکر ہوتا، ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب ہوتی جو پہلے لوگوں کے پاس ہوتی تو ہم بھی ٹھیک باتیں کرتے، تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، ہم بھی مخلصین میں سے ہوتے، ہم بھی بڑے ایسے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا، جب حضور پاک آ گئے تو انہوں نے انکار کر دیا، اور ان قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اب ان قریب انہوں نے معلوم ہو گیا نا، جب مکہ فتح ہوا، اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ یہ نبی پاک کے لیے ہے کہ ان کا لشکر غالب رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب ہی یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی میں چاہ رہے ہیں؟ جب وہ ان کے صحن میں آ اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت ہی برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہو۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو، بس یہی کہا گیا، اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور خود بخود یہ دیکھ لیں گے کہ کیا صحیح ہے، اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ مجلس کے اختتام پہ دعا پڑھتے ہیں، اور مطلب ہے پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو پھر سورج جو تھی وہ شروع کیسے ہوئی تھی؟ صفے باندھتے سے، کہ صفے باندھتے ہیں ملائکہ، اور ختم کیسے ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف پہ، جو ہم نماز کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کرے تسبیح، اس کے اوپر تسبیح کے اوپر ہی بات جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔